السلام علیکم۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی جو ابراڈ کرنا چاہتے تھے ان کے لیے ایک سنہری موقع یہ ہے کہ سعودیہ کی جو یونیورسٹی ہے جامعہ ملک عبداللہ کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن اوپن کر دیے ہوئے ہیں، اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے، ایڈمیشن کیسے ہوگا اور کن کن سبجیکٹس میں ایم فل یا پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، تو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ وہ ٹوٹلی اس کی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے۔ جیسے اگر ایڈمیشن کا ہم کہیں تو یونیورسٹی نے سب سے پہلے یہ ایڈمیشن کے لیے ہمیں بتا دیا ہے کہ اپلیکیشنز فار سپرنگ اینڈ فال 2023 اوپن، دا کینڈیڈیٹ آف ایم ایس ایم فل پی ایچ ڈی اینڈ پی ایچ ڈی ڈگری اپلیکینٹس فار فال انٹری از 7 جنوری 2023 کہ 7 جنوری تک 2023 کی 7 جنوری تک ہم جو اپنی اپلیکیشن ہے اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں، اور جو اس کا پروسیس ہے وہ بھی یونیورسٹی نے بتا دیا ہے کہ جو یونیورسٹی کے پورٹل پہ سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا جی اپلائی کر دیں، یہ کر دیں۔ جسٹ آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ جو ہے اس کو اوپن کریں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو وہ پروسیس کیا ہے، یونیورسٹی اپلیکیشن مانگتی ہے، جب اپلیکیشن سبمٹ ہو جاتی ہے تو وہ ایڈمیشن ریویو کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ ریویو کرتے ہیں، وہ کمیٹی جو ان کی بنائی ہے، وہ ساری کی ساری جو کمیٹی ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کا جو ریویو کرتی ہے۔ اس کے بعد اکیڈیمک انٹرویو ہوتا ہے، اور اکیڈیمک انٹرویو کے بعد یونیورسٹی کا جو پینل ہوتا ہے وہ آپ سے اسکائپ ویڈیو کے ذریعے آپ کا انٹرویو کرے گا کہ آیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ کمپیٹنٹ بھی ہے یا نہیں، یہ ریسرچ ورک کر سکتا بھی ہے یا نہیں، اور اگر اس نے ریسرچ ورک ماسٹرز یا اس نے ایم فل بیس پہ کیا ہوا ہے ایم فل میں، تو اس کا ریسرچ جو ورک ہے وہ کتنا ہے کہ وہ کیا کام آگے کر سکتا ہے، اس کو نیکسٹ موڈیفائی بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ اس کو موڈیفائی کر سکتا ہے اور اس کو ہائر لیول کی ریسرچ کر سکتا ہے، تو دین یونیورسٹی آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ آئیں کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، اور آ کر کے اپنے جو علم کے جوہر ہیں، اپنا جو ریسرچ کا جوہر ہے وہ آ کر کے وہ سعودی عربیہ میں بھی دکھائیں، اور ایک اچھی یونیورسٹی سے ڈگری لے کے جائیں۔ اور اگر آپ وہاں پہ ہی پھر اپنی جوہر دکھانا چاہتے ہیں، اپنے علم کے جو جوہر دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ وہیں پہ ہی دکھا سکتے ہیں، ادروائز آپ کسی بھی کنٹری میں جاب کر سکتے ہیں ایز اے ریسرچر، ایز اے لیکچرر، ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اور ایز اے پروفیسر۔ اور اس کے لیے ہمیں اپلیکیشن جو ہم نے دینی ہے یونیورسٹی کو، کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے یونیورسٹی کی، تو یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ یہ ہیں جی، سب سے پہلے تو آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے، اور ٹرانسکرپٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، اور ٹرانسکرپٹ اور ڈگری دونوں ہی ویریفائی ہونی چاہیے۔ جو اس یونیورسٹی سے آپ نے جو ڈگری کی ہے، جیسے اگر آپ نے بارانی انسٹیٹیوٹ سے کی ہے، اگر آپ نے پی یو سے کی ہے، بی زیڈ یو سے کی ہے، تو یونیورسٹی آپ کو ڈگری ویریفائی کر کے دے گی، ویریفائڈ کی اسٹیمپ لگائے گی، اور جو اس پہ سگنیچر ہوں گے۔ ایک یونیورسٹی ڈگری جب دیتی ہے، ڈگری دیتے وقت بھی سگنیچر وہ ہوتے ہیں، بعض اسٹوڈنٹس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہی ویریفائڈ ہے، لیکن وہ ویریفائی نہیں ہے۔ یونیورسٹی کو فیس پے کرنی ہوتی ہے، فیس پے کرنے کے بعد وہ ویریفیکیشن ہوتی ہے، ویریفیکیشن کروانے کے بعد وہ آپ نے ٹرانسکرپٹ یا ڈگری سبمٹ کروانی ہے، اور ایک آپ کی سی وی ہونی چاہیے، اور سی وی بھی وہ سی وی ہونی چاہیے کہ دیکھتے ہی ان کو پتہ چلے کہ یہ بندہ واقعی ہی ریسرچر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سی وی بنی ہو اور بندہ دیکھ کے اس کو کہے کہ یہ تو بھائی میٹرک لیول پہ بھی رکھنے والا بندہ نہیں ہے، اس کی تو سی وی اس طرح کی ہے۔ تو اس لیے سی وی بھی جو انٹرنیشنل لیول کی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، 3 لیٹر آف ریکمنڈیشن ہونی چاہیے کہ آپ جس یونیورسٹی سے آپ نے ایم فل کیا ہے، اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہیں تو ایم فل، اور اگر آپ ایم فل کے لیے جا رہے ہیں تو اگر جہاں سے آپ نے ایم ایس سی کی ہے وہاں سے آپ کو اپنے 3 پروفیسرز کے جو ریکمنڈیشن لیٹر آپ کو ملے، وہاں سے آپ ان سے کانٹیکٹ کریں،
کہ سر میں ایم فل کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ہمیں لیٹر بنا کے دیں اور کہ یہ یونیورسٹی مجھے پریفر کرے. کیوں کہ وہ آپ کے ٹیچر بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا کمپیٹنٹ بندہ ہے، اور وہ آپ کے پروفیسر آپ کو جو بنا کے دیں گے ریکمنڈیشن لیٹر، وہ 3 لیٹر ہونے چاہیے. آپ کسی بھی 3 پروفیسرز کے وہ لیٹر جو بنوا سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو اسی چینل پہ ویڈیو میں نے ڈال دی ہوئی ہے کہ جو لیٹر ہیں وہ کس طرح بنوانے ہیں، ریکمنڈیشن لیٹر کس طرح بنوانے ہیں، اور اسی طرح سی وی کس طرح بنانی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آئلٹس ہونا چاہیے، جو ایک آئلٹس اکیڈیمک ہوتا ہے، ایک آئلٹس جنرل ہوتا ہے جو امیگریشن کے لیے یوز ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو چاہیے آئلٹس اکیڈیمکس. تو اس میں جو بینڈ ہیں وہ 7 بینڈ مسٹ ہیں کہ آئلٹس کرنا ہے. آئلٹس میں آپ کے 7 بینڈ لازمی ہونے چاہیے. اور اسی طرح آپ کے پاس جو آفیشیل جی آر ای سکیور جی آر ای ٹیسٹ اگر آپ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیا تو بٹ اٹ از ناٹ کمپلسری. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی ہی اس کو سبمٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی. یہ ریکوائرمنٹ پوری کر کے تو اپلیکیشن دینی ہے. پھر نیچے وہی انہوں نے ایڈمیشن پروسیس بتایا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ وہ ایڈمیشن کمیٹی بیٹھے گی، کمیٹی اس کو ریویو کرے گی. پہلے ایڈمیشن جو آپ کی اپلیکیشن ہوگی اس پہ ریویو ہوگا، پھر وہ فیکلٹی کے سامنے اس اپلیکیشن کو پیش کیا جائے گا. وہ ریویو کریں گی، آپ کے سارے ڈاکومنٹس دیکھے جائیں گے، آپ کی سی وی دیکھی جائے گی، آپ کا آئلٹس دیکھا جائے گا. اور اسی طرح اگر جی آر ای ٹیسٹ آپ نے دیے ہے تو اس کا رزلٹ دیکھا جائے گا. اور اسی طرح ریکمنڈیشن لیٹرز دیکھے جائیں گے کہ وہ کس لیول کے پروفیسرز نے دیے ہیں، آیا کہ وہ پروفیسر بھی ریسرچر ہیں یا نہیں، یا جسٹ انہوں نے اکیڈیمک جیسے ایم فل اکیڈیمکس پڑھا ہے، کورس ورک انہوں نے نہیں کیا، اور جو کورس ورک کیا ہے ریسرچ ورک انہوں نے نہیں کیا. تو پھر اس کے بعد اکیڈیمک انٹرویو ہوتا ہے، اور فائنلی وہ یونیورسٹی جو کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کا پورا ایک پینل ہوتا ہے. دس از اے پرسنل انٹرویو، ادر وائز اسکائپ ویڈیو چیٹ اینڈ اور ان پرسن. تو وہ فائنل آپ کا انٹرویو لیتے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ اس یونیورسٹی میں آ کر کے اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. جی آئیے ریسرچ کیجئے، ہماری یونیورسٹی میں پڑھیے، ہماری یونیورسٹی کے نام کو روشن کیجئے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی آپ کو جو اسکالرشپ تو دے ہی رہی ہے، فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے، لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ کو یہ ماہانہ وظیفہ بھی دیتی ہے جو پاکستانی آلموسٹ بنتا ہے تقریباً کوئی 1,20,000 روپے پر منتھ بنتا ہے، جو آپ کو یہ اسکالرشپ کے طور پہ دیتی ہے. لیکن اس میں ٹوٹلی آپ کا کھانا فری ہے، رہائش فری ہے، اکوموڈیشن فری ہے، فوڈ فری ہے، ٹکٹ فری ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ فری ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو 2,000 ریال پر منتھ یہ آپ کو دیتی ہے وظیفے کے طور پہ. آپ کو وہاں پہ آپ نے بکس بائی کرنی ہے، آپ نے وہاں ریسرچ کے لیے پیپرز ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، پیپرز بائی کرنے ہیں، بکس بائی کرنی ہے، اس پرپز کے لیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے جو پی ایچ ڈی کی جو ڈیوریشن ہے اس میں آپ ایزیلی کر سکیں کہ اس کو کہ آپ کے جو اخراجات ہیں، ایکسپینڈیچرز ہیں آپ کی فیملی کو، اس کو بھی ایزیلی مینیج کر سکیں. اور اس کے بعد ایڈمیشن کرائٹیریا کے بعد کیا آتا ہے کہ یہ یونیورسٹی کون کون سے پروگرامز آفر کر رہی ہے. یونیورسٹی ایم ایس وتھ تھیسز کورس ورک کے ساتھ بھی ہے، ریسرچ ورک کے ساتھ بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے. اور ایم ایس انوالوز اے سگنیفیکنٹ ریسرچ کمپوننٹس typically require 3 semester and intervening summer to complete MPhil thesis, MS MPhil thesis and PhD, MS leading to PhD. یہ پروگرامز یونیورسٹی آفر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان پروگرامز میں سے کون کون سے سبجیکٹ، کون سا ایریا ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر کہ یونیورسٹی جو پروگرام تو اس نے یونیورسٹی نے بتا دیا ہے.
प्रोफेशनल डिप्लोमा, जैसे 1 ईयर डिप्लोमा यूनिक सिस्टम बाय इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो है ना, ये कर रही है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ये ऑफ़र कर रही है, जिनमें मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो टेक्नोलॉजी है, बायो केमिस्ट्री है, डाटा साइंस है, और इसी तरह बहुत से प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, ठीक है। जिसमें ये देखें, ये नीचे उन्होंने बता दिए है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफ़र करी है। मकसद ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, वो केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, बायो है, और वो इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं, वो सारी की सारी फील्ड्स में ये एमफिल और पीएचडी ऑफ़र कर रही हैं। फ़िज़िकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, बायो साइंस है, बायो इंजीनियरिंग है, डाटा साइंस है, एनालिटिक्स है, और इसी तरह और बहुत से प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। अच्छा जी, पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन टू डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम रिक्वायर्ड अ सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री इन साइंस इन रेलिवेंट। ये वही बताया हुआ है कि आपने पहले अगर पीएचडी करनी है तो आपने एमफिल किया होना चाहिए। एमफिल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिकल, बायोलॉजिकल साइंस, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। और सारी ये चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो सारी मैंने बता दी हैं। लास्ट डेट क्या है, वो 7 जनवरी है। और इसी तरह ये पीएचडी किन किन सब्जेक्ट में करवाई जा रही है वो भी आपको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो डिस्कस कर दी हुई हैं पहले, वही सेम चीज़ें हैं। तो आप इसको देखिए, ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर किसी ने एमएससी की है तो वो एमएससी के लिए, अगर किसी ने पीएचडी, अगर किसी ने एमफिल किया हुआ है तो वो पीएचडी के लिए ज़रूर अप्लाई करिए, लेकिन आइल्स मस्ट है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी बंदे के पास आइल्स नहीं है तो वो ऐसा कर सकता है कि जैसे जिसने एमएससी की है, एमएससी की हुई है तो एमफिल के लिए एडमिशन लेना है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी जाएंगे जहाँ से आपने एमएससी की है, वहाँ से आप जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है उससे आप लिखवाएंगे, एक लेटर लिखवाएंगे जिसमें वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट लिख के देगा कि इसने थ्रू आउट स्टडी, जैसे मैट्रिक से लेके एमएससी तक जो इसने कोर्स पढ़ा है, जो इसकी जो स्टडी का प्लान है जो इसने पढ़ा है, वो टोटली वो इंग्लिश मीडियम था। अगर वो आपको लेटर बना देता है तो फिर वो उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि उस पर एडमिशन हो, लेकिन उसको साथ अटैच करके अगर सीट्स हों तो चांसेस बन सकते हैं। अगर किसी ने अगर किसी ने एमफिल किया हुआ है पीएचडी के लिए, तो वो जहाँ से एमफिल किया है वो अपने उन प्रोफेसर से वो लिखवाएगा, और लिखवाने के बाद यूनिवर्सिटी को अपलोड कर देगा। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट जो पूरे करने से पहले आप एक बात जहन में बिठा लें को कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स जो आप लगाएंगे साथ, उनमें एक भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है जो प्रोसेस उन्होंने बताया है उसमें 4 प्रोसेस रखने का मकसद ही ये है कि यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है, और अगर ये वेरिफिकेशन में अगर एक जगह पे भी उनको डाउट हुआ कि ये बंदा फेक है तो आपको किसी सूरत भी एडमिशन नहीं देने वाले, आपकी सारी की सारी मेहनत जो ज़ाय हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं, विलिंग है कि हम एमएससी करने के बाद पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकते, या इतनी फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमारे पास अगर हम एमफिल करेंगे तो हमें जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो इस दोनों चीज़ों का हल इसमें मौजूद है। आप इसके लिए अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता तो तब भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बंदा अप्लाई करता है तो एडमिशन हो जाता है। ये बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए अप्लाई करें, ख़ुद अप्लाई करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और अगर ख़ुद अप्लाई नहीं करना फ्रेंड्स को बताएं वो अप्लाई करें, और किसी का भी फ़ायदा हो। जो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो एमफिल और पीएचडी लेवल है तो वो बहुत हाई होता है,
وہ جہاں سے پاکستان میں ایک بندے نے ایم فل کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, جب آپ اپلائی کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہی آ کے کرتے ہیں, وہ پریفر کریں گے جس نے باہر سے کوئی یعنی کہ باہر کے ملک سے یو ایس اے, کینیڈا, یو کے اور سعودی عربیہ یا کسی بھی بیرون ملک کنٹری سے اس نے ایم فل یا پی ایچ ڈی کیا, اس کو پریفر کریں گے. کیوں؟ اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اچھی نہیں ہیں, ہماری یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں, وہ ان کے ریسرچرز بہت اچھے ہیں, پروفیسرز بہت اچھے ہیں, لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ نہ ہی ریسرچرز کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ آگے ریسرچرز کو وہ پرووائڈ کر کے ایک ہائی لیول کا ریسرچر وہ مارکیٹ میں پیش کریں. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, آپ اس پہ اپلائی کیجئے, اپنے جو فرینڈز ہیں ان کو بتائیے, لازمی اپلائی کیجئے, تو اس میں کسی کا بھی فائدہ ہو جائے, تو کوئی ایم فل اور پی ایچ ڈی کر جائے اور دین وہ جاب اس کو مل جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سعودی یونیورسٹیز سے اگر یہ یونیورسٹی ایک بات اور بھی آفر کر رہی ہے, اگر آپ اپنی کارکردگی اچھی دکھاتے ہیں کہ اچھے ریسرچر بن جاتے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو جاب بھی آفر کرتی ہے. اور اس جاب کے لیے آپ جب اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں گے کیریئر جو یہاں پہ ٹوٹلز جو یونیورسٹی جابز آفر کر رہی ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن دی ہوئی ہے. یہ یونیورسٹی پریفر کرتی ہے, اپنے ہی ریسرچرز کو پریفر کرتی ہے. دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو ریسرچر پوزیشنز کا ملتا ہے, تو آپ یونیورسٹی میں جائیں, ایڈمیشن لیں, ایم فل کریں, پی ایچ ڈی کریں اور دین اپلائی کریں. یونیورسٹی آپ کو وہیں پہ ایز اے لیکچرر, ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر, ایز اے ریسرچر وہ آپ کو ہائر کرے گی. اور اگر آپ کو اپنے کنٹری بھی آنا پڑا تو یونیورسٹی آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی, آپ کو وہاں سے سیلری لگے گی, آپ وہاں سے سیلری سعودی گورنمنٹ دے گی اور آپ کام کسی بھی کنٹری میں کر رہے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ضرور اپلائی کیجیے گا کیونکہ یہ اپرچونٹیز زندگی میں بار بار نہیں آتی. بندہ بعد میں اوور ایج ہو جاتا ہے, اگر اوور ایج نہ بھی ہو بعض ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, بعد میں بندہ اپلائی نہیں کر سکتا. تو یہ دیکھیں کتنی اپرچونٹیز ہیں, وہ بھی ہم اویل کر سکتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ, ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, اگر کوئی کیوری ہے اس ریگارڈنگ تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. تو جو اس کی یونیورسٹی کا جو ویب سائٹ ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے, اور جو کانٹیکٹ ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے. آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی کیوری ہے, اور اگر آپ جلدی جواب لینا چاہتے ہیں تو جو چینل ہے اس کی اس ویڈیو کے لنک کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کیجئے تو آپ کو فوری جواب دیا جائے گا. اور اسی طرح آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کر کے آپ کے پاس ساری تفصیل, ساری اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے, اس کو ضرور اپلائی کیجئے تاکہ ایک بہت ہی ایک گریٹ فیوچر آپ کے سامنے ہے کہ اسی سے آپ کا فیوچر بن سکتا ہے. اور اپنے فیوچر کے لیے رسک جو ہے وہ مسٹ ہے, رسک لینا چاہیے, بہت بڑے بڑے رسک بھی لینے چاہیے. یہ تو پھر بھی چھوٹا سا رسک ہے, لیجئے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیے. تھینک یو, اللہ حافظ.